أشهد أن محمد رسول الله. حکمت صوم، فضیلت رمضان، اور پھر یہ صیام و قیام رمضان مبارک کا جو ایک دوگنا پروگرام ہے، جو اچھا پروگرام ہے، اس کا اصل حاصل کیا ہے، اس پر گفتگو کروں گا. لیکن اس کے لیے نقطۂ آغاز کے طور پر میں نے طے کیا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تصور عبادت بمقابلہ تصور عبادات، اس میں کیا فرق ہے. اصل میں جب ہمارا زوال ہوا ہے اور دین کے بارے میں ہمارے تصورات محدود ہوتے چلے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ تر بدترین عبادات کو اصل دین سمجھ لیا گیا. وہ یا کہ عبادت کا اصل مقصد نماز، روزہ، حج، زکات ہے. یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے، بہت بڑی بنیادی غلطی. میں نے اسی لیے سب سے پہلے وہ آیت پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں آئی ہے، پہلی آیت، جہاں قرآن اپنی دعوت بیان کر رہا ہے. پہلے دو رکوعوں میں تمہیدی طور پر 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ جو قرآن سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے استفادہ. ایک وہ کہ جن کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، قرآن سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ایک بین کے لوگ کہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، حقیقت میں مومن ہیں. یہ تمہیدی بحث ہے جو 2 رکوع میں مکمل ہوئی اور پھر 30 رکوع میں اصل دعوت. اور اس کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اے لوگوں، اے نسل آدم، بندگی اور پرستش اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے جو ہیں، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ گویا کہ مرکزی نقطہ ہے قرآن کی دعوت کا، اور یہی نقطہ ہے عضو قرآن تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا. بنیاد یہی ہے. قرآن مجید میں جہاں بہت سے رسولوں کا تذکرہ آتا ہے نام بنام، آپ نے دیکھا ہوگا، مستحضر ہوگا کہ سب کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں. یا دوسرا انداز ہوتا ہے ان اعبدوا اللہ واطیعوہ، کہ رسول یہ کہتا ہے، کہتے تھے، کہنا چاہیے، اب وہ معاملہ بند ہوا، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. تو گویا کہ پہلا نقطہ جو ہے قرآن کی دعوت کا بھی، تمام جو کتب سابقہ ہے ان کی دعوت کا بھی، حضور کی دعوت کا بھی، تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا بھی پہلا نقطہ یہ ہے عبادت رب. لیکن اس عبادت کا مفہوم کیا؟ بلکہ یہ بھی ضرور نوٹ کیجیے کہ سورہ ذاریات کی ایک آیت کے منہ سے یہی مقصد تخلیق انسان و جن، غایت تخلیق کہہ لیجیے، غایت تخلیق. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں. لیکن یہ عبادت اصل میں کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، بندگی. اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا شیخ سعدی نے رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مقصد یہ ہے بندہ وہ ہے جو ہمہ وقت ہمہ تن کسی کی مرضی پر ہے، اس کا فعل، ہر فعل جو آقا ہے جو اس کی مرضی. ملازم اور غلام میں یہی فرق ہوتا ہے. ملازم جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے اس سے انگیج کیا ہے. آپ نے کسی کو خانسامہ کی حیثیت سے ملازم رکھا ہے، تو آپ اگر کہیں گے کہ جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ تو انکار کر دے گا، تو صاحب میں اس کام کے لیے نہیں ملازم رکھا. پھر یہ کہ آپ کے ڈیوٹی آورز ہے، اس کے دوران تو وہ آپ کا دیا ہوا کام کرے گا. اس کے بعد جیسے آپ انسان شہری ہے، ایک ملک کے برابر کا شہری وہ بھی ہے، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ نے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہے. جو غلام ہوتا تھا وہ تو 24 گھنٹے کا غلام تھا، ہر وقت کا غلام. جو ملکیت تھا اپنے آپ کا، جو چاہے جو حکم دے اسے بجانا تھا، کسی حکم سے سرکا بھی نہیں کرتا. وہ عبد ہوتا تھا، عبد غلام. اسی سے قبل عبادت ہے، بندگی اختیار کرو. یہ بندگی ہمہ تن ہو، ہمہ وقت. البتہ صرف بندگی سے بات پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، پرستش. پرستش کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی عظمت کا نقش ہو، کسی سے محبت انتہائی ہو. وطن پرست، قوم پرست، زر پرست. زر پرست وہ ہے جس کی اندر سب سے زیادہ گہری محبت جو ہے وہ دولت کی ہے. اس کے لیے حلال حرام کا وہ فرق نہیں کرتا، دولت آنی چاہیے، بائی ہو پر بائی کو جس راستے سے بھی آئے. وہ زر پرست ہے. شہوت پرست ہے کون کہ جو ہر حالت میں اپنی وہ شہوت کی تسکین چاہتا ہے، جائز ناجائز سے اسے بحث نہیں. تو پرستار جو کہلاتے ہیں آج کل بھی پرستار ہے. تو یہ ہے کہ کسی کی عظمت ہو اور کسی سے انتہائی محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود بندگی، اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ ہے عبادت رب. اب یہ کام ہے بڑا مشکل، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ ہمارے اپنے حیوانی تقاضے ہیں جو ہمارے اندر ہیں. پیٹ جب کھانے کو مانگتا ہے تو اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ حلال ہے یا حرام ہے، اسے تو بھوک لگی ہوئی ہے، اسے تو کھانا ہے، منہ مارنا. شہوت کا جذبہ جب آدمی کے اندر جو ہے بیدار ہو جاتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے، اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ جائز راستہ کھاؤ یا ناجائز کھاؤ. اس حوالے سے سب سے پہلی رکاوٹ تو انسان کا اپنا نفس ہے، اس کے حیوانی تقاضے. پھر خاص طور پر مال کی محبت یہ انسان کے اندر ہے، اس لیے کہ در حقیقت دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی اور زندگی کے ساتھ مال وابستہ ہے. دنیا کی محبت کا سب سے بڑا سمبل کیا؟ مال کی محبت. پھر یہ کہ انسان جو ہے چاہے وہ سوچ سمجھ کے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اور مجھے اسی کے حکم پر چلنا ہے، لیکن اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، نسیان، ظہور. وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا. تو ان 3 رکاوٹوں کو ادا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عبادتیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہم پر فرض کر دی. وہ گویا کہ جو عبادتیں جن کو ہم عبادتیں کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں کہیں لفظ عبادت آئے ہی نہیں، کہیں نہیں آئے.
بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حرف عطف کے ساتھ جوڑا گیا ہے عبادت کے ساتھ. عطف جو ہے وہ تو مغایرت کی دلیل ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. یہ جو سورہ انفطار ہے بڑی اہم آیت ہے اس کی کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ بندگی کرے صرف اللہ, اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کرے اور زکات دے. اب یہ اور آ رہا ہے تو یہ تو عبادت کا تفصیل پہلے آ چکا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہ تو معطوف علیہ ہے, تو گویا کہ مغایرت ہے. ان کو کہیں کہ قرآن میں عبادت نہیں کہا گیا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادات ہے, چلیے یہ لفظ استعمال کرنا ہی ہے, یا اسے صحیح کہیں گے مراسم عبادت یا مراسم عبودیت. یعنی میں کسی کا بندہ ہوں تو کسی طریقے سے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں, اس کے سامنے جھک جاؤں گا. یہ رکوع ہے یا بس کھڑا ہو جاؤں گا, اس کو قنوت کہتے ہیں. یہ بھی ایک رسم ہے اظہار عبدیت کی کہ میں آپ کا جو ہے آپ کے تابع ہوں, آپ کا غلام ہوں. رکوع سجود یہ کیا ہے؟ مراسم عبودیت. عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے یہ شکلیں ہیں جو اللہ نے تجویز کی ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں ان کے بارے میں تصور یہ ہو گیا کہ یہ عبادات ہے, اور پھر لفظ عبادت جہاں قرآن میں آیا ان کے ذہن میں آ گیا, اس کو ڈیسائفر کرتے ہیں وہ نماز روزہ زکات. یہی ساری جو ہے نا ہماری گمراہی کی جڑ یہ ہے. وہ سارا وسیع تصوری ذہن سے نکل گیا کہ عبادت تو نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا, اور ہر کسی دوسری شخصیت اور ہر کسی دوسری شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے کا. اگر یہ تقاضے پورے نہیں تو عبادت نہیں ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, وہ ختم ہوئی بات. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے, تو ہے ہی نہیں. حقیقت تو ختم ہو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ تو چند جو ہے صورت میں پرستم من بت خانہ شکستم من, لیکن ہم چند صورتوں کو پوج رہے ہیں, اندر حقیقت کچھ اعمال کی ظاہری شکلیں ہیں ان کو پوج رہے ہیں. اگرچہ کہتے ہیں کہ صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من, لیکن صورتوں کی تو اصل میں پرستش ہو رہی ہے. وہ جو روح عبادت ہے وہ تو ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اللہ کی بندگی. ہاں کہیں خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, جذبات کی رو میں آ کر کوئی غلط کام کرو اور توبہ کرو, رجوع کرو, پروردگار معاف فرما دے, غلطی ہو گئی ہے میں توبہ کرتا ہوں, اثر نو کی عہد سوار کرتا ہوں کہ آئندہ کا میں انتخاب نہیں کروں گا, ٹھیک ہے اللہ معاف فرما دے گا. الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. لیکن آدمی رہے یہ کہ چلنا ہے اللہ کی بندگی میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس لیے کہ فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں اظہار حال بھی ہے اور مستقبل کے لیے وعدہ بھی ہے, عہد بھی ہے. وہ ایاک نستعین, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تیری بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے. لہٰذا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بندگی کا حق ادا کریں. اس لیے کہ حضور کے جو اذکار مسنونہ ہیں ہر نماز کے بعد جو آپ ذکر کیا کرتے تھے یہ بھی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو میری مدد فرما اس پر کہ میں تجھے یاد بھی رکھ سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں, اور تیری عبادت کا حق جو ہے باحسن وجوہ ادا کر سکوں. تو مدد کرے گا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, ارادہ تو میرا ہے اور میں تو اس سے وعدہ بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ یہ سارا اس وعدے کا پورا ہونا جو ہے اس کا انحصار تیری توفیق پر, تیری مدد پر, تیری نصرت پر, تیری کیفیت پر. تو یہ جو تعلق ہے عبادت اور عبادات کا, اس کو اچھی طرح سمجھ لینا. غفلت کی جو رکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کے لیے نماز, 5 وقت نکلو اپنے معاملات میں سے, آؤ اللہ کے ساتھ عہد بندگی تازہ کرو. حفیظ جانبری کا شعر میں نے بہت مرتبہ سنایا ہے, بہت پیارا شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے. یعنی ایک بندہ مسلم کی گویا کہ پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. لیکن جو سرکشی ہے نفس کی یا پھر حالات کے اندر مصروفیت سے یہ جو نقش ہے یہ تو پھیکا پڑ جاتا ہے, باندھ پڑ جاتا ہے, دھندلا ہو جاتا ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, ہماری پیشانی کے اوپر جو بندگی کا نقش تھا یہ دھندلا ہو گیا ہے ہماری سرکشی کی وجہ سے, نفس کی شرارت کی وجہ سے. آؤ سجدے میں گرے, جب سجدے میں گریں گے پیشانی رکھیں گے زمین پر پروردگار کے سامنے تو وہ بندگی کا جو نقش تھا یہ ماتھے کے اوپر یہ تازہ ہو جائے. تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوح جبی, یہ جو تختی ہے پیشانی کی اسے تازہ کر لیں کہ اس پر بندگی کا نقش دوبارہ سخت ہو جائے. تو اس غفلت کا علاج نماز. یہ جو نفس کے تقاضے, حیوانی تقاضے, بھوک ہے, پیاس ہے, جنسی تقاضا ہے, اس کا علاج روزہ. آپ ڈالو, بھوک برداشت کرو, پیاس برداشت کرو. اب تو جو آ رہے ہیں روزے وہ تو ظاہر بات ہے بھوک اور پیاس کا کوئی گزر ہوگا ہی نہیں, لیکن آخر یہی روزے مئی جون جولائی میں بھی تو آئے ہیں نا, اس میں تو بھوک اور پیاس جو ہے وہ شدت کے ساتھ انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کی عادت ڈالو کہ نفس کے تقاضوں کو روک سکو, تھام سکو. اس لیے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا صوم جنۃ, یہ صوم جو ہے روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. جیسے اگر کسی آپ کے دشمن نے وار کیا ہے آپ کے تلوار کا تو آپ نے ڈھال پر روک لیا, تو نفس کے حملوں کو روکنے کے لیے ڈھال ہے یہ روزہ, کہ روزے کے ذریعے سے اپنے اندر وہ استعداد پیدا کر لو کہ تم نفس کے بندے نہ بن جاؤ, نفس کے غلام نہ بن جاؤ, نفس تم پر حاکم نہ ہو جائے, کہ جو بھی نفس کا حکم ہو وہ تم پورا کر لو,
یہ دیکھے بغیر کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے لیے خدا. اور دیکھیے دولت کی جو محبت ہے دل میں، اسے کھڑکنے کے لیے زکات دیا ہے. اپنے حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت میں سے اپنے ہاتھ سے نکال کر جو دو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، نکالنا ہے. جیسے کہ یہ کہ بوتل کے اوپر کوئی کارڈ لگا ہوا ہے تو کارڈ ذرا ہٹے گا تو کچھ نکلے گا نا، یہ کارڈ کھولنے کے لیے اس کا یہ در حقیقت زکات ہے. پھر اگر اس کا آدمی عادی ہو جائے گا تو جیسے کہ حضور نے فرمایا ان فی المال حقا سوى زکات، تو زکات کے علاوہ بھی صدقات دے گا، انفاق کرے گا. لیکن زکات ہی نہیں دے گا تو اس سے اور کیا کرنا ہے؟ تو زکات گویا کہ اس بنیادی رکاوٹ کو رفع کرنے والی. حج میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی. حج میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، زکات والا معاملہ بھی آ گیا. حج میں محنت اور مشقت بھی پڑتی ہے بہت سخت، جسم کے آرام کے تقاضوں کی مخالفت ہو گئی. احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں وہی جو روزے کے اندر ہے، جو تعلق ضرور شور نہیں ہو سکتا احرام کے اندر، وہ بھی پابندی لگ گئی. اور اس میں سے جو تلبیہ ہے، وہ جو ایک ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پھر جو طواف ہو رہا ہے، جو شعائر اللہ ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ گویا کہ نماز سے قائم مقام ہوئے. تو نماز اور روزہ اور زکات تینوں کی جو حکمتیں تھی وہ حج میں جمع ہو گئی. اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ حج مبرور اگر کسی کا ہے، کسی شخص میں پوری ریاکاری نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کا اور حاج کا اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ تمغہ لگانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج کیا اور حلال کی کمائی سے حج کیا اور حج کے تمام تقاضے صحیح ادا کیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج مبرور یہ ان تین چیزوں میں سے ایک ہے جس سے انسان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو، صغائر و کبائر سمیت. اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ تین کام ایسے ہیں، کفر سے اسلام میں آ جانا، ظاہر بات ہے پچھلی زندگی میں کتنے بڑے سے بڑے کبائر کیے ہوں تب بھی معاف ہو جائیں گے نا. جب اس کے ساتھ جوڑا حضور نے حج کو کہ حج مبرور وہ حج کے جو تقاضوں کو پورا کر دے اور اللہ کے ہاں منظور ہو جائے کہ ہاں اس بندے کا حج میں نے قبول کیا، بس اس کے بعد تو اس کی پوری سابقہ زندگی جو ہے اس کی گویا کہ تمام گناہوں کا ازالہ ہو. جیسے بھی کوئی شخص اسلام میں آیا کفر سے یا ہجرت کی، کسی نے گھر بار اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے گھر بار اہل و عیال چھوڑ کر نکل آیا، اللہ پر توکل کر کے ان کو اللہ کے حوالے کیا اور نکل آیا. اور تیسرا یہ حج مبرور ہے. یہ تعلق ہے عبادت اور عبادات کا. اب یہ روزہ جو ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ ویسے تو یہ کہ اس پر بڑی مفصل گفتگویں بھی ہیں، کتاب کے بھی میرے چھپے ہوئے ہیں. عام طور پر تو میں اب ان موضوعات پر تقریریں کرتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت اب یوں سمجھیے کہ سن 77 سے یہاں پہ تقریریں کر رہا ہوں، 22 برس ہو گئے اور 22 برسوں میں ان موضوعات پر بہت مرتبہ گفتگو کی. پھر میری کچھ تقریریں جو ہے چھپ بھی گئی ہیں. عظمت قوم کا کتاب کا جو ہے جو مجھے بہت پسند ہے اپنی تحریروں میں سے، اس میں در حقیقت حکمت دین کا بہت بڑا خزانہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس جو روزے کی عبادت ہے اسے الگ کر دیا باقی عبادتوں سے کہ ہر بندے کا جو بھی وہ کام کرتا ہے نیکی کا اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کے 100 گنا تک مل جائے گا. لیکن خاص روزہ جو ہے یہ میرے لیے الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اجزا به، سوائے اس روزے کے یہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اب اس میں کیا خصوصیت ہے روزے کی؟ اس کے حوالے سے میں نے وہ کتاب کا لکھا تھا. اگرچہ عجیب عجیب لوگوں نے تعبیریں اس کی ہوئی ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دیکھنے کے دکھاوے کے لیے نماز پتہ ہی ہوگی. اس میں غلط بات ہے. حدیث میں ہے من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو فرق ہے کیا ہے؟ وہ ہے پھر وہ اس وقت میرے موضوع نہیں ہے اس پر، چونکہ میں نے جیسا کہہ دیا ہے وہ کتاب کیا ہے بہت ہی سستا تھا، چھوٹا سا ہے بھی، شاید کوئی 20 صفحات ہے کوئی، وہ آج یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اسے اچھی طریقے سے اس کا ایک ایک حرف جو ہے سمجھ کر پڑھیے. اور اس میں دراصل یہ کہ یہ روزے کی عظمت کا ذکر ہے بلکہ در حقیقت حکمت دین انسان کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی بحث ہے کہ جس کو جو آج جو ہے نگراہوں سے بھی تو اوجل ہے، اکثر و بیشتر دینی لوگوں کے لوگوں سے بھی اوجل ہے کہ انسان کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وجود مرکب ہے، اس میں ایک حیوان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی موجود ہے. ایک ہی وجود میں 2 in 1. اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ فرشتے کے برابر ہی نہیں، فرشتے سے افضل ہے. اس روح کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا ہے 2 جگہ قرآن میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس آدم کے پتلے کو پوری طرح تیار کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ روحانی وجود ہے انسان کا. آج اس سے نگاہیں بالکل جو ہے نگاہوں سے نیچے پہنچ ہو چکی. اچھے مفکرین، مذہبی مفکرین، بلکہ وہ اپنی جگہ پر انہیں متکلم اسلام بھی کہا جا رہا ہے، اس حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں. روح کے جداگانہ وجود کا انکار کرتے ہیں. نہیں، یہ انسان کا مرکب وجود ہے، اس کا ایک روحانی وجود ہے جس کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس خاکدان سے نہیں. اقبال کے جو الفاظ ہے تیرا جو اصل وجود ہے اس روحانی وجود وہ اس مٹی سے نہیں ہے، یہ حیوانی وجود مٹی سے ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس زمین میں سے تمہارا یہ حیوانی وجود آیا. جو شیخ سعدی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی زیادہ تو معجون، معجون کسے کہتے ہیں؟ مرکب کو. جو معجون حکیم لوگ بناتے ہیں بہت سی دوائیاں جو ہے ملا کے معجون بن گیا تو معجون کہتے ہیں مرکب، معجون مرکب یہ بھی لفظ ہم بولتے ہیں. تو انسان جو ہے آدم زیادہ یہ عجیب معجون ہے، مرکب ہے. اب فرشتہ وز حیوان، فرشتہ کہتے ہیں گودنے کو، فرشتے گودنا، جیسے آپ آٹے کو گود کر پانی اس کے اندر ملا کر، تو 2 چیزیں گود دی گئی ہیں اس کے اندر. اس میں ایک فرشتہ بھی موجود ہے یعنی روح، وہ فرشتہ ہے، اور نمبر 2 اس میں ایک حیوان بھی موجود ہے.
جو حیوانات کے تقاضے وہ بھی سارے موجود ہیں. حیوانات کو کچھ کھانے کو چاہیے، غذا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. حیوانات کو بقائے نسل کے لیے ان کے اندر جذبہ جنسی رکھ دیا گیا، جنس دو جو ہے ان کی جنسیں بنا دی گئی، زوجین بنا دیے. انسانوں کے اندر بھی ہے. حیوانوں کو تکان لاحق ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے تکان، ہمیں بھی آرام کی ضرورت پیش آتی ہے. کون سے تقاضے حیوان جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ باقی یہ کہ کچھ گریگوریس اینیملز ہوتے ہیں جو مل جل کر رہتے ہیں، حیوانوں میں بھی ایسے. چیونٹیوں کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کا ایک نظام ہے، سولر سسٹم ہے، ان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کی ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کا کہنا سب مانتے ہیں. یہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ بہترین شکل میں جو حیوانات کے اندر موجود ہے. ہاتھی بھی رہتے ہیں تو ہول کی شکل میں رہتے ہیں، ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں تک کہ جب کسی ہتھنی کے ہاں ولادت ہو رہی ہو، اس کے پاس کوئی مرد ہاتھی جو ہے، نر ہاتھی جو ہے وہ آس پاس نہیں ہوگا، وہ بلکہ جو ہے اس کا جنگل کا گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو جنگل کے اندر کی ہتھنی کی ولادت ہو رہی ہے صرف ہتھنیاں ہوں گی وہاں پہ جو اسے اٹینڈ کریں گی، ہاتھی نہیں آئے گا. ہاتھی کو پھیلا دیا ہوا ہے کہ کوئی ابھی اندر نہیں جائے گا. یہ سارا شعور ان کے اندر بھی ہے. اس حوالے سے آج فرشتہ فرشتہ ود حیوان، انسان میں ایک حیوان بھی مکمل ہے اور فرشتہ بھی مکمل ہے. اور یہ انسان کے اندر جو فرشتہ ہے یہ ان فرشتوں سے بہت افضل ہے، اس لیے کہ سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا تھا حضرت آدم کے سامنے. جبرائیل بھی انہیں میں تھے اور میکائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور جتنے بھی تھے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے مل کر. کوئی تمہیں شک نہ ہو جائے کہ کوئی فرشتہ جو ہے اس سے افضل تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. تو انسان کے لیے روزے کی عبادت میں اصل میں کیا ہے؟ حیوانی تقاضے کو دبانا. اس لیے ان میں دونوں تقاضوں میں کشاکش ہے. یہ روحانی وجود جہاں سے آیا ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ادھر ہی اس کی توجہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ حیوانی وجود ہمیں زمین کی طرف کھینچتا آیا ہی زمین سے. ولکنہ اخرج الی اللہ، وہ سورہ اعراف کی آیات کو میں نے ابھی حال ہی میں بعض مواقع پر بیان کی ہے. بلعام بن باورہ کہ اسے ہم نے اپنی بڑی آیات عطا کی تھی، بڑا صاحب جو ہے کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ زمین کی طرف دھستا چلا گیا. وہ جو زمینی خواہشات تھی وہ اس پر غالب آ گئی. ولکنہ اخرج الی اللہ، ہمارا حیوانی وجود اس کی تقویت کا سارا سامان بھی زمین سے آ رہا ہے جہاں سے وہ خود آئی. اس لیے کہ غذا آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے چاہے گندم کھا لیا، چاہے باجرہ، چاہے جو، کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا ہے. اور آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے یا گائے کا گوشت کھایا، کہاں سے بنا ہے؟ وہ گائے نے بھی تو چارہ چرا ہے اور بکری نے بھی گھاس کھایا ہے، پتے کھائے ہیں، اس سے اس کا گوشت بنا ہے. تو گویا کہ وہ ساری جو تقویت جو ہمیں درکار ہے ہمارے اس حیوانی وجود کی، وہ وہیں سے آ رہی ہے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ روحانی وجود جہاں سے آیا ہے وہیں سے اس کی تقویت کا سامان ہے، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے. یہ ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر رب ہے اور کلام رب اس کی غذا ہے. اسے بھی تقویت چاہیے، اسے بھی غذا چاہیے. اس پر بھی کمزوری آ جاتی ہے، اس میں حلال کاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھوک سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ روح بھی بے ہوش ہو جاتی ہے. اس روح کو بھی ضرورت ہوتی ہے پھر کہ کوئی اس کو تقویت کا سامان ملے، تغذیہ ہو، اس کا غذا دی جائے تاکہ اس کے اندر پھر کوئی ہمت، کچھ حرارت، کچھ حرکت، کچھ اپنے مرکز کی طرف رجوع کرنے اور توجہ کرنے، اس کی طرف کوئی انابت اور توجہ پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے ضرورت ہے. تو در حقیقت مجرد روزہ وہ تو ہے صرف ضبط نفس کے لیے کہ ایک انسان کو ہم جانتے ہیں اور جدید سائیکالوجی والے بھی کہتے ہیں انسان کے اندر ایگو بھی ہے اور لیبیڈو یا اگ بھی ہے. ایک حیوانی تقاضے اور ایک ایگو ہے. اب ان میں کشاکش ہے. ایگو چاہتی ہے، جس کو ہم انا کہتے ہیں، خودی کہتے ہیں، سیلف کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ یہ حیوانی وجود میرے تابع ہو. حیوانی وجود کہتا نہیں، یہ ایگو میرے تابع ہو. نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیس، یہ فرعون سے کمتر نہیں ہے، لیکن اراعون اراعون نیس. فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر میرا ہے، میری حکومت ہے. علیہ سلی ملک مصر وہاں الازہار قدری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ سارا جو اریگیشن سسٹم ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اسی طرح نفس کیا کہتا ہے؟ یہ وجود میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ، کیا شریعت، کیا حکم، کیا جلا، کیا حلال، کیا حرام، کچھ نہیں. تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے اس خودی کو، اس انا کو، اس ایگو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک مشقت کہہ لے، ریاضت کہہ لے کہ بھوکے رہنے کی عادت ڈالو، پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اور یہ جو جنسی تقاضا ہے اسے بھی لگام دو، اسے بھی قابو میں رکھو. تو اس کی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ اس میں آدمی حلال ذرائع سے بھی اپنے نفسانی تقاضے پورا نہ کرے صبح سے شام تک. اب جیسا کہ میں نے کیا 15 16 گھنٹے کا بھی تو روزہ آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ تو بہت چھوٹا سا روزہ ہوگا. پھر شدید گرمی ہوگی تو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. اور جنسی تقاضا آدمی کو معلوم ہے، منقوہ بیوی موجود ہے، وہ اپنا تقاضا پورا کر سکتا ہے. نہیں، اللہ کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی اجازت ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی نظام بنا لیتے ہیں صاحب اس پر نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ایکسرسائز ہے جو ہم نے بنائی ہے، ان ایکسرسائز کے ذریعے سے ہماری ول پاور اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم اپنے حیوانی تقاضوں کو، عید اور لبیڈو کو کنٹرول کر سکتے. یہ تو ہوتا اور معاملہ. یہاں معاملہ کیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر روزہ رکھنا. گویا کہ صبح سے شام تک بھوک برداشت کرنا، حالانکہ حلال غذا موجود ہے اللہ کے حکم سے. پیاس برداشت کرنا، حالانکہ بہترین مشروب موجود ہے آپ کے فریج کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی کچھ ہے، پانی ٹھنڈا موجود ہے. نہیں، کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں. یہ اپنا جنسی تقاضا پورا کرنے کا جائز راستہ موجود ہے، لیکن نہیں، اللہ کی اجازت. جب یہ معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے اندر ایک ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. ایک تو تھا کہ میں نے اپنی خودی کو اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ میرے نفس کے اوپر قابو یافتہ ہو گئی. ایک یہ کہ میں نے اپنی خودی کو خدا کے سامنے جھکا دیا. یہ خودی جب خدا کے سامنے جھک گئی تو یہ ہے تقویٰ.
اب اللہ کے حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ در حقیقت یہ میں نے رات بھی اس موضوع پر تقریر کی ہے سمانا بعد میں پہلے بھی مثالیں میں دے چکا ہوں بہت مرتبہ, لکھی ہوئی بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ فرق یہ ایک زمانہ تھا کہ شہنشاہ جہانگیر کا دور حکومت ہے اور کسی جگہ کا کوئی راجا پہلے سرکش تھا اور وہ بغاوت بھی کرتا تھا, وہ آیا ہے اظہار اطاعت کرنے کے لیے. تو اس کا یہ اظہار اطاعت جو ہے دربار میں آئی کرنا اسی وقت ویلڈ ہے اگر اس کی حکومت اپنی ریاست میں قائم ہے. اگر وہی بغاوت ہو چکی ہے تو اب اس کی حیثیت ہے جو آتا ہے یہ اظہار اطاعت کر رہا ہے, اس کی اظہار اطاعت کی کوئی حیثیت ہے, اس کا تو ترتیب اٹھا جا چکا. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارا جھکنا صحیح تب ہوگا جبکہ ہم اپنے وجود پر حاکم ہوں, ورنہ ہمارا جسم تو جھکے گا, ہمارا نفس جو ہے اس کی گردن توقری رہے گی, میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں, تم جھک جاؤ. جسم جھکے گا, مانوی شخصیت آپ کی نہیں جھکے گی. یہ جھکاؤ اسی وقت درست ہوگا جب پہلے آپ اپنی اس اقلیم, یہ سلطنت ہے آپ کا ایک وجود, حیوانی وجود جو سلطنت ہے, اس پر آپ کا حکم چل رہا ہے اور اب آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو آپ کا جھکنا حقیقت میں صحیح معنی میں جھکنا ہے. یہ ہے وہ جس کا مفہوم تقویٰ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو ہے مجرد صیام, اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہوگی کہ میرے نزدیک یہ حکم جو آیا, یہ آیت جو ہے اس کے بعد والی آیت, یہ در حقیقت رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ کہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی جب دیکھا یہودیوں کے ہاں کچھ روزوں کا معاملہ بھی ہے تو حضور نے بھی پھر مسلمانوں کو حکم دیا ہر مہینے میں 3 روزے رکھے. 13ویں 14ویں 15ویں ایام 20 بھی وہ مشہور ہے, یعنی حضور کی تو اس کے بعد بھی یہ روزے رکھتے رہے گے نفل روزوں کے, کہ یہ ایام 20 ابیت کی جمع 20 ہے اور یہ راتیں کیونکہ روشن ہوتی ہیں, وہ دن جن کی راتیں روشن ہیں ان کو ایام 20 کہتے ہیں. 13ویں شب کا چاند ہے, 14ویں کا چاند ہے, 15ویں کا چاند ہے, تو 13ویں کا 14ویں کا 15ویں کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے نا, گویا کہ تقریباً پورا چاند جو ہے ان میں روزے رکھنے کا حکم دیا. اسی لیے فرمایا ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں, ان دنوں میں روزے رکھو. اور اس میں ساتھ ہی حکم یہ بھی دے دیا کہ ایک تو یہ کہ اگر بیمار ہو ان تاریخوں میں تو بھی ٹھیک ہے, تعداد کسی دوسرے دن میں پوری کر لو, اور اگر تم سفر پر ہو تب بھی تم کسی اور اس میں قضا کر کے کسی اور دن میں پورا کر لو. مزید یہ کہ چونکہ اس روزے کی عبادت سے وہ لوگ مانوس تھے ہی نہیں, مانوس کیا ہونا متعارف بھی نہیں تھے, ان کے آگے رواج تھا ہی نہیں عربوں کے یہاں, لہٰذا انہیں اس کا خوگر بنانے کے لیے, مانوس کرنے کے لیے ابتداء یہ ایک اور رعایت بھی دے دی کہ چاہو تو روزہ اگر نہ رکھنا چاہو, چاہے سفر میں بھی نہیں ہو, بیمار بھی نہیں ہو, پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, یہ رعایت مزید ہے. اگر کے ساتھ ہی فرما دیا وان تصوموا خیر لکم, دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تشریف اور ترغیب ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ایک وجوب الگ تخییر, ایک وجوب الگ تعیین ہے. یہ کام لازمن کرنا ہے, یہ ہے وجوب الگ تعیین, اور تخییر یہ کہ چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو, یہ اب اختیار ہو گیا آپ کا, تخییر ہو گئی, چاہے روزہ رکھ لو اور چاہے روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ گویا کہ اس کا بدل ہو گیا, اس کا کفارہ ہو گیا. لیکن دیکھو تمہارے لیے بہتر ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ روزہ رکھو. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ 2 آیتیں جو ہے در حقیقت اس پہلے حکم سے متعلق ہیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال میری رائے یہی ہے. اب اس کے بعد آئی ہے وہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے روزے اب رمضان کے فرض کر دیے گئے, اور یہ روزے ہو گئے اب 30 یا 29 جو بھی ہے تعداد پوری کرنی پڑے گی. تو ایک رعایت کو برقرار رکھی, فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ٹھیک ہے بیمار ہو سفر پر ہو قضا کر سکتے ہو, تعداد پوری جو ہے دوسرے دنوں میں کر لو. دوسری رعایت منسوخ ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھو حالانکہ صحت مند بھی ہو اور سفر پہ بھی نہیں ہو, گھر میں مقیم ہو, روزہ نہ رکھو تو مسکین کو یہ منسوخ ہو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اب تو تعداد لازماً پوری کرنی ہوگی. اگر 29 روزے ہوئے تھے اور آپ 2 روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو 2 روزے آپ کو پورے کرنے ہوں گے بعد میں. اگر بیمار ہو گئے تھے 6 روزے چھوٹ گئے ہیں تو 6 روزے پورے کرنے ہوں گے. 29 اگر 30 ہوئے تو 30 پورے کرنے ہوں گے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, یہ تاکہ تم تعداد پوری کرو. وہ رعایت ایک ختم ہو گئی. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کچھ لوگوں کے لیے. شیخ فانی اتنا بوڑھا ہے, 90-95 برس کی عمر ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا, موت کا اندیشہ ہے, جان نہ نکل جائے, اس کے لیے یہ کہ مسکین کو کھانا کھلا دے, وہ وجوب اور تخلیق اس کے لیے باقی. جب کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے اب شفا یاب ہونے کی توقع نہیں, یو ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. اب ڈائبٹیز ہے اور ہائی ڈائبٹیز ہے, اب اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ علاج اس کا نہیں ہو سکتا, اس کی شفا کا اب آپ بعد میں شفا یاب ہو جائے اور پھر اس کی جو ہے آپ وہ قضا پوری کر لیں. یہ ہے کہ اس کے لیے بھی, اس قسم کے مریضوں کے لیے بھی یہ رعایت جو ہے برقرار ہے, لیکن عام آدمی کے لیے وہ رعایت برقرار ہے. اب یہ جو 2 گنا پروگرام بنایا ہے رمضان کا, اس کے لیے میں نے آپ کو احادیث سنائی. سب سے پہلے تو جو حضور نے خطبہ دیا تھا جس کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. یعنی اب استقبال رمضان جسے ہم کہتے ہیں, آپ کو شاید وہ مل جائے گا ہینڈ بل استقبال رمضان کا, ہم بھی جلسہ کرنے والے ہیں منگل کے روز 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہوگا قرآن آڈیٹوریم میں. تو گویا کہ حضور نے بھی صحابہ کو ذہن تیار کرنے کے لیے, استقبال رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ لمبا ہے لیکن میں اس کا صرف ابتدائی حصہ آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد اظلکم شہر عظیم, تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ. شہر مبارک, بہت بابرکت مہینہ.
شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ نزول قرآن کی شب لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ۔ اس کے بعد کے الفاظ ہیں جو میں اب آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا، دن میں روزہ رکھنا تو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنے کو فرض نہیں کیا، تم پر چھوڑ دیا ہے آزادی پر۔ لیکن تشبیہ و ترغیب کا پہلو تو آ گیا ہے، ورنہ رات کی نماز تو ہر حال میں افضل تو ہی ہے، نفل تو آپ جب بھی پڑھیں گے اس کی افضلیت ہے، اس کے لیے جو ہے تاکید بھی ہے، لیکن یہ کہ یہاں جعل کا مفعول یہ بھی ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، جیسے مجعول ہے صوم روزہ رکھنا، ایسے ہی مجعول ہو گیا قیام لیلہ تطوعا، لیکن اسے فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کچھ ایسے بیچارے غریب بھی ہیں، 8 مہینے 8 گھنٹے انہوں نے دن بھر جو ہے شک مشقت کرنی ہے، وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے، دن میں روزہ رکھیں یہ بھی بہت ہے، لیکن یہ کہ وہ رات میں کھڑے رہیں، یہ رات کا بڑا حصہ کھڑے رہیں، اس لیے قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قیام اللیل کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تو سورہ مزمل میں آیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اہل ہاف اہل کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہا کرو، سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یا سوائے کسی رات کے اگر اتفاقت میں اضافہ ہو جائے، دونوں معنی کیے گئے ہیں، لیکن کتنا؟ نصفہ، آدھی رات، اب ان کچھ بھی ہو قلیلا، یا اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کر دو، اور وزد علیہ یا بڑھاؤ اس پر، یعنی 2/3 شب ہو یا کم سے کم 1/3 شب ہو، ورنہ ایز اے رول نصف شب اگر قیام ہے تو وہ قیام کہلائے گا، ورنہ وہ قیام نہیں کہلائے گا۔ یہ ہے وہ نقطہ، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس معاملے میں چونکہ احادیث اور بھی میں نے آپ کو سنائی جو بہت ہی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہ دونوں الفاظ پیرلل آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ جو کھڑا رہا رمضان کے دوران یعنی رات کو، اس کے بھی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے، قیام اللیل کا کام اس نے کیا ہے، تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له، اور جس خوش نصیب کو لیلۃ القدر میسر آ گئی، اگر اس میں وہ تمام رات کھڑا رہا یا کم سے کم اس شب کھڑا رہا یا آدھی شب یا 2/3 شب، اس کے بھی سال کو گناہ معاف۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامہ اور کامہ بالکل پیرلل آ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دن کا روزہ 1 گھنٹے کا تو نہیں ہے نا، تو یہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ حق پورا نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو کی طرف یہ احادیث اشارہ کر رہی ہے۔ اسی لیے تیسری حدیث میں نے آپ کو وہ سنائی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو پورا دن کھانے پینے سے اور اپنے جنسی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، فشفعني، میری وجہ سے روکا رہا نا، روزے کی وجہ سے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اسے روکے رکھا سونے سے۔ ابھی رات کو روکے رکھا سونے سے، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح سے اس کا کوئی مفہوم تعلق جڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کون سوتا؟ سونے سے روکے رکھا، جیسے وہ دن بھر کا تھا روزہ، ایسے ہی رات بھر کا قیام ہے اصل میں، جس کی کم سے کم شرح میں بیان کر چکا سورہ مزمل کے اعتبار سے کہ 1/3 شب تو کم سے کم ہے، ورنہ جس شب کا معاملہ ہونا چاہیے تب قیام اللیل کا اطلاق ہوگا۔ تو روز جو قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو پروردگار اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سب میں شامل کرے جن کو کہ واقعتاً قیام اور قیام اور قرآن کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ اب اس دوگنا پروگرام کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو مرتب وجود تھا، حیوانی تقاضے ہیں اور روحانی تقاضے ہیں۔ دن میں آپ نے حیوانی تقاضوں کو دبایا، حیوانی تقاضوں کو مزمحل کیا، رات کو آپ کھڑے ہو گئے اور روح کے اندر وہ سیراب ہو رہی ہے روح اب اللہ کے کلام سے، اس لیے کہ اس کی غذا جو ہے اللہ کا کلام ہے، وہ امر رب ہے روح، اور اس کے لیے غذا جو ہے وہ کلام ربانی ہے۔ یہ 2 طرفہ پروگرام ہو گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ روح جو بیچاری دبی ہوئی تھی، سسکی ہوئی تھی، بے ہوش پڑی تھی، آپ نے کبھی اس کی خبر ہی نہیں لی، آپ کو تو جسم کی خبر ہے، چھوٹی سی کھنسی آنے کا علاج تو بے چین ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، ضرور کوئی پولیٹکس باندھو، کچھ کرو، کوئی اور ہو، کوئی سب طبیعت خراب ہو گئی ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس چکر، تو آپ کو جسم کی تو فکر ہے، اس جسد کی تو فکر ہے، روح کی کبھی کسی کو فکر ہوئی؟ وہ تو بالکل نگلیکٹڈ ہے، اس کی تو توجہ ہی نہیں۔ میں نے تو کہا میں اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ ہے بھی کچھ ہے۔ انسان اپنے آپ کو صرف حیوانی وجود سے تعبیر کر رہا ہے، انسان اپنے اصل حقیقت پر کچھ کھو چکا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کے مانندہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بلا لیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اپنے آپ سے غافل کیا ابو جہل اپنے جسم سے غافل تھا؟ نہیں، اپنی روح سے غافل تھا۔ ابو لہب اپنے جسم سے غافل نہیں تھا، اپنی روح سے غافل۔ تو روح کی طرف سے غفلت جو ہے وہ جو اس نگلت کی وجہ سے وہ جو دبی ہوئی ہے، بے ہوش بھی ہو گئی ہے، اب اس رمضان کے 2 اچھا پروگرام سے اس کو تقویت حاصل ہوگی، وہ ابھرے گی۔ جب وہ جاگے گی تو کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے رجوع کرتی ہے اپنے مرکز کی طرف، لہٰذا وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ انسان کی روح کا، اس کی انا کا، اس کی سیلف کا، اس کے ایگو کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کے معنی ہے دعا۔
دعا کسے کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اس دو طرفہ دو اچھا پروگرام کا جو اصل نتیجہ ہے وہ اگلی آیت میں آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دیجیے کہ میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، جب چاہو گے مجھ سے خطاب کرو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دے، پھر جہاں چاہو مجھ سے مخاطب ہو۔ دعا میں تو پاکی کی شرط نہیں، ناپاک آدمی بھی دعا کر سکتا ہے، شرط نہیں، نماز میں شرط ہے، دعا میں شرط نہیں، دعا کہیں کسی حالت میں ہو، کہیں ہو، کسی حالت میں ہو دعا کر سکتا ہے۔ یہ دعا جو ہے انعام، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں دیر اینڈ دین، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میں اپنے کو بشرطے کہ توجہ ہو گئی طرف، بشرطے کے واقعتاً وہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہو، بشرطے کے واقعتاً وہ روح جو ہے وہ اپنے برکت کی طرف جو ہے وہ پوری طور سے متوجہ ہو گئی ہو، تب تو یہ ہے۔ اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، وہ نماز کہ جس کے اندر حضور قلب کے ساتھ گویا کہ یہ انائے صغیر اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہے، تو اس کو کہا گیا معراج المومنین، یہ اہل ایمان کے حق میں معراج کی بندے تھی، جیسے مکالمہ اور مخاطبہ ہوا تھا شب معراج میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے جواب میں آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر یہ کہ السلام علینا وعلی عباد الصالحین، جو سلام کی اللہ کی طرف سے ملی حضور نے اسے سب کے اندر تقسیم کیا کہ صرف مجھ پر نہیں سب پر۔ تو اس حوالے سے یہ مخاطبہ مکالمہ جو ہوا ہے معراج میں، جب وہ واقعتاً روح بیدار ہو کر اپنے برکت کی طرف متوجہ ہوتی ہے جہاں سے وہ صادر ہوئی ہے، روح کا مرکز اور منبع جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ یہ زمین نہیں ہے۔ اس حیوانی وجود کا جو ہے یہ سورس یہ زمین ہے، یہ کرافٹ آف دی ارتھ ہے، یہ کلے ہے، یہ مٹی ہے، یہاں سے آیا، منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم، یہ جسم وہیں چلا جائے گا، لیکن روح تو جہاں سے آئی تھی وہیں جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تھوڑا سا عرصہ تھا جب کہ جسد کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم رکھا گیا، اور وہ ایک امتحانی وقفہ ہے کہ دیکھیں اس میں کیا کرتا ہے انسان، روح کی طرف متوجہ رہتا ہے یا اپنے نفس امارہ، اپنے نفس اور لبیڈو کا غلام بن کے زندگی گزار دیتا ہے۔ وقت اسی میں سارا امتحان ہو رہا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہی معاملہ ہے، دراصل سمجھ لیجیے کہ تراویح کا معاملہ ہمارے یہاں جس انداز میں ہے اس کی بھی حکمت بیان کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ حضور نے چونکہ کوئی نظام نہیں دیا تراویح کا، تشویق ہو گئی، ترغیب ہو گئی، اس کے لیے جتنا بھی انداز ہو سکتے تھے وہ 3 حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ زوردار ترغیب ہے راتوں کو کھڑے رہو، لیکن فرض نہیں کیا، کوئی نظام بھی نہیں دیا 20 رکعت پڑھو، 30 پڑھو، کتنے پڑھو، 8 پڑھو، کچھ نہیں دیا۔ اور صرف 3 دن آپ نے تراویح جو ہے بلکہ وہ تہجد کے وقت 8 رکعتیں جو ہے لوگوں کو باجماعت پڑھائی۔ چوتھے روز پھر لوگ جو ہے تو کھنگالتے بھی رہے کہ باہر آئیں حضور تاکہ ہم آپ ہی امامت میں پھر یہ رات کا قیام جو ہے ہمارا ہو جائے، آپ نہیں باہر نکلے۔ اگلی صبح آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، وہ تو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، للمؤمنین رؤوف الرحیم، اس لیے آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس میں مزدور بھی ہوں گے، غریب ہوں گے، فقراء ہوں گے، جو جتنا کر سکے کرے، راتوں کو کھڑا رہے، قرآن پڑھے۔ وہ لہٰذا حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تراویح کی نماز نہیں تھی، بالکل تھی نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ حضرت عمر ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، رات کے وقت تھا، کچھ لوگ دیکھا کونے میں وہاں کھڑے ہوئے، تو حافظ ہے وہ سنا رہا ہے، وہ کھڑے پیچھے سن رہے، کوئی کسی اور جگہ ٹکڑیوں کے اندر کھڑے ہوئے لوگ جو ہے قرآن سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے، اور یہ کہ اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر کے 20 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر لی جائے مل جل کر، تو اس سے یہ ہوگا جس کو عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو شخص قیام کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بھی بالکل محروم کو نہ رہ جائے نا، تو رات کو اب وہ جو ہے 1 گھنٹہ ہی لگا لے، کچھ نہ کچھ اضافی نماز اس کی ہو جائے رمضان میں، تو کسی درجے میں تو اس کا بھی شمار ہو جائے۔ یہ ہے حکمت صحابی، صحابہ کی حکمت ہے یہ، اور صرف صحابی نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد بھی ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین الباقین، حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت کو بھی پابندی کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی امت کی سنت کو بھی پکڑنا، لہذا وہ نظام ہے جو ہمارے ہاں فقہ کی روح سے وہ اب لازم کر دیا گیا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے کہ جو اصل غرض و غایت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یہ تو وہ ہے کہ کم ترین درجے میں جن لوگوں کے لیے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، چلیے وہ بالکل محروم کو نہ رہنا، لیکن یہ کہ اصل میں تو جو مقصود ہے، جو پہلے پروگرام ہے جن کا روزہ رات کا قیام، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو رات کا کم سے کم نصف شب جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ گزارو، اس کے کلام کے ساتھ۔ اس کے لیے پھر ہم نے، جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں یہ بھی حفیظ جالندری کا بکھرا ہے، بلکہ شعر ہے کہ یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے قرآن دعوت شروع کی تھی، تحریک شروع کی تھی، قرآن کی طرف رجوع ہو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ رمضان مبارک سے نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام الليل تطوعا، من صام رمضان من قام رمضان، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، تو اس کا جو حق کسی درجے میں ادا ہو، اور وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن 4 رکعتوں میں جتنا قرآن قاری صاحب نے پڑھنا ہے اس کو پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ سن لیں، اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح آتی ہے کہ ضبط آیات واضح ہو جائے،
تاکہ جب کھڑے ہوں گے امام صاحب پڑھیں گے، قاری صاحب جو بھی حافظ صاحب ہیں، تو وہ ہمارے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، وہ ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ تو نازل ہوگا، کچھ تو اترے گا ہمارے شعور پر، ہمارے فہم پر، ہماری سمجھ پر، ہمارے ذہن پر، اور پھر اللہ نے چاہا ہمارے قلب پر اترے گا۔ تو یہ ہے اصل فائدہ، ورنہ یہ کہ نہ قاری کو پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے پیچھے مقدمے کو پتا ہے ہم نے کیا سنا ہے، تو وہ تو ایک ایکسرسائز تو ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک مشقت تو ہے، ایکسرسائز ہے، اس کا ثواب مل جائے گا، آخر آدمی نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وقت لگایا، تو ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن جو اس کی حکمت ہے وہ نہیں پوری ہوگی، اس کا اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا، اس سے جو آپ کو ریبرتھ، آپ کی روحانی جو ہے نئی پیدائش، اس لیے ایک حدیث میں الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ جس نے کہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ اور صیام اور قیام رمضان کا ادا کیا، وہ رمضان کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، آج ہی ولادت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے گویا کہ یہ ریبرتھ ہے، یہ کرسچن کے اندر جو ہے یہ بہت استعمال ہوتا ہے کہ آپ ریبورن ان جیزس، یعنی اگر واقعی حضرت مسیح کا یقین اور آپ پر ایمان اور آپ کی اصل محبت دل میں آ گئی تو گویا کہ تمہاری اب نئی زندگی شروع ہوئی، یو آر ریبورن، دوبارہ پیدا ہو گئے ہو تم، یہ زندگی نئی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اس روزے اور رمضان اور رات کا قیام اور دن کے قیام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک طرح کی روحانی ریبرتھ ہے، دوبارہ روح جو ہے اثر نو اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، یہ حاصل ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا، ورنہ نہیں۔ بہرحال یہ جو بھی میں نے شروع کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں 15 16 17 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے، اور بہت مرتبہ میں بھی کر چکا ہوں، کچھ دنوں سے معاملہ کچھ مزمحل میرا رہا، لیکن انشاءاللہ اس سال میں پھر یہ ہمت کر رہا ہوں، 45 منٹ کے 4 مرتبہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور 12:30 کے لگ بھگ جو ہے فارغ بھی ہو جائیں گے، تاکہ وہ نصف کی بات تو پوری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کا میں نہیں چاہتا کہ لوگوں پر بوجھ ہو، اور یہ کہ وہ باہر کچھ نہ کچھ رات کو نیند بھی، جن لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ چھٹیاں لے لیں، 11 وقت کریں، باقی وقت بھی وہ جانے، جو کچھ وہ سنا ہو وہ 20 رکعتوں کے اندر بعد میں بھی بجائے سونے کے دوبارہ قرآن کے ذریعے سے کھول کر بیٹھ جائے، اسے پڑھیں، وہ تو جتنا بھی آدمی جتنا دل ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا، جتنا بھی وقت لگائیں گے اتنی ہی در حقیقت آپ کو روحانی طرف حاصل ہوگا، روحانی باریکی حاصل ہوگی۔ یہ ہے وہ پروگرام جو اب پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، ہماری سنجمن کی اور ہمارے ساتھیوں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام یہاں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ سمن آباد میں بھی رات میری تقریر اسی لیے تھی کہ وہاں بھی ایک مقام پر میرے بھتیجے جو ہے رشید ارشد وہ یہ کام کریں گے، میں خود جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اکیڈمی کی مسجد جو ہے جامع القرآن اس میں یہ دورہ ترجمہ قرآن کروں گا، آپ حضرات محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف آئے۔ چند باتیں جو ملکی حالات کے ذمہ اب کرنی ہے۔ نمبر 1 کے لیے کچھ دنوں سے اخبارات میں کافی چرچا چل رہا ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں، ضیاء الحق صاحب کے فرزند، وہ کوئی خاص فارمولہ لے کر اس ملک کے لیے گھوم رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور یہ کہ آج صبح نوائے وقت میں ان کا خود اپنا مضمون پورا شائع ہو گیا، انہوں نے پڑھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ان کی سوچ درست ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ملا کر اور ساتھ اس کے جو اس ملک کے اندر جمہوری جو بھی عمل ہے اس کو بھی اس کے ساتھ نفی کر دیا جائے، تو اس سے یہ کہ فوج کا جو بار بار آ کر ماشاءاللہ، اب یہ تو بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری روایات اس درجے نہ پختہ ہوئی ہیں، نہ شعور ہے کہ وہ جو مغربی جمہوریت ہے خالص وہ ہمارے یہاں چل سکے، ساری جگہ نہیں چل سکتی، ہم فیل ہو چکے۔ جب یہ ہوا تھا 12 اکتوبر کا حادثہ، میں نے کہا تھا کہ ہم نے گویا کہ ثابت کر دیا کہ ہم جمہوریت کے اہل نہیں، لیکن یہ کہ فوج کا ایک کردار ہے، سب سے زیادہ منظم ادارہ جو ہے اس ملک کے اندر وہ فوج ہے، اور ہمیں جو جس پر شدید خطرہ درپیش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جو ملک آزاد ہوا تھا، جس پر اصل میں ہم نے حصے کٹوا کر اپنا ملک بنایا ہے بھارت، وہ تو ہمارے وجود کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں، لہٰذا وہ تو ہر وقت ساتھ میں ہے کہ اس ملک کو ختم کرے۔ تو ہمارے لیے تو ہماری بقا کے لیے در حقیقت صرف دفاع نہیں، بقا کے لیے بھی ہمارے پاس ایک مضبوط فوج کا ہونا لازم ہے، ڈیٹرنٹ کی حیثیت سے، جیسے ایٹمک ڈیٹرنٹ ہے ایسے ہی مضبوط فوج کا موجود رہنا جو ہے یہ بھی ڈیٹرنٹ ہے، لہٰذا اس ہم اپنے ادارے کو کمزور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں اس کا جو بھی اصل منسوخ رہا ہے وہ بھی ثابت ہے۔ تو یہ فارمولہ کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بھی بن جائے، اور انہوں نے یہ بات اب بیان کی، پہلے نہیں بیان کی کہ ضیاء الحق صاحب بھی چاہتے تھے کہ یہ بن جائے، لیکن اس وقت جو بھی وہ لین دین کر رہے تھے، جو بھی کمپرومائز ہو رہا تھا سیاستدانوں کے ساتھ، سیاستدانوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر آپ کو معلوم ہے جہانگیر کرامت صاحب بھی اسی بنا پر وہ ڈسمس ہوئے، یا انہوں نے استعفا دیا کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، اور یہ تجویز انہوں نے پیش کر دی تھی برملا کھلم کھلا کہ نیشنل ڈیفنس کاؤنسل ایک بننی چاہیے، یہ سیکورٹی کاؤنسل جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ درست ہے۔ اس کے ساتھ تھنک ٹینک کا بھی جو تصور دیا موجودہ حکومت نے پرویز مشرف صاحب نے، ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر اس جمہوریت کے ساتھ جو ہے اس کی گاڑی کو چلایا جائے، تو یہ فارمولہ اصولاً میرے نزدیک صحیح ہے۔ البتہ جب یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے دستور میں ترمیم کے ذریعے سے ہوگی، تو دستور میں ترمیم کرنی ہی ہے، تو اس میں وہ دو اعتبارات سے ترامیم اور شامل کر لیں۔ ایک تو یہ کہ پارلیمانی نظام کا یہاں سے جنازہ نکال کر صدار کی نظام آئے۔ نمبر 2 یہ کہ صوبے چھوٹے بنا دیے جائیں، اور یہ کہ کم سے کم 12-14 صوبے ہوں اس ملک کے اندر، تقریباً مساوی تعداد انسانوں کے ان میں ہو، تاکہ وہ ہم بدل ہو جائیں صوبے، اور ان صوبوں کو اٹانومی میکسیمم دی جائے۔ اس کے لیے دنیاوی اعتبارات سے ان انسٹیٹیوشن کے حد تک ہمیں کوئی حل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم امریکہ کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ آخر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ امریکہ میں جو ہو رہی ہے ہم وہ ان سے لیتے نہیں لیتے، کتاب و سنت ہماری ہے، اس کی بالا نصیح یہ اپنی جگہ ہے۔ دستور کے اندر جو ترامیم ہم نے تجویز کی تھی دوبارہ بھی ہم نے پیش کر دی ہے، مشرف صاحب کے سامنے بھی رکھ دی ہے، اور بھی رکھ دیں گے دوبارہ۔ اس کے اسلامی جو ہے اس کا کریکٹر
اس کو بھی مزید پختہ کیا جائے. جو دستور میں جو ہے رکھنے ہیں, جو چوٹ دروازے ہیں کہ اسلام ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے, ہر چند کہے کہ ہے نہیں بھی ہے, تو وہ چوٹ دروازے بند کیے جائیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا نظام جو ہے صدارتی بنا کر اور صوبوں کو میکسیمم اکاؤنٹی دی جائے, جیسے کہ امریکہ میں اسٹیٹس کو حاصل ہے. اور جیسے اب یہ ضلع کے لیول پر لا رہے ہیں کہ ضلعی حکومتیں بن جائیں, یہ مسئلہ وہی ہے کاؤنٹی لیول جو ہے امریکہ میں کہ اختیارات زیادہ سے زیادہ وہاں ہوں. اور جاؤ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بھی کہا, یار الحق صاحب نے بھی, کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ جو ہے ایم پی اے کو اتنے لاکھ مل گئے, اس کو اتنے کروڑ مل گیا کہ وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ کام کروائیں ترقیاتی, یہ بھی رشوت ہے سیاسی. اس کو ختم کیا جائے, سارے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ کام کریں. باقی جو اصل پارلیمنٹ ہے, یہ جو بھی آپ کی مقننہ ہے, اس کا نام قانون سازی ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اس کی بات نہیں. تو بہرحال میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں پر غور کریں سنجیدگی کے ساتھ. اور اس میں جیسا کہ ان کا جو پیکج ہے اس کو بھی ایز سچ تسلیم کرتے ہوئے میں اضافہ تجویز کر رہا ہوں کہ دستور میں جب تنظیم کرنی ہے تو ان دو اعتبارات سے اور کر لی جائے کہ ایک تو یہ کہ دینی اعتبار سے جو اس میں خلا ہے, بجائے سے کہ اس میں سے کسی شے کو کم کیا جائے, اس میں جو خلا ہے وہ پور کر دیے جائیں تاکہ قرآن و سنت کی ٹوٹل بالادستی جو ہے بالکل مسلم ہو جائے. اور نمبر دو یہ کہ یہاں پر ایک صدارتی نظام اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اسٹیٹ کہہ لیں انہیں یا انہیں آپ صوبے کہہ لیں, انہیں میکسیمم اکانومی دی جائے. ایک اور بات نوٹ کہ جو اس وقت سرگرہ چل رہی ہے اخبارات میں, وہ دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ دفعہ جن کے تحت کے مقدمہ چل رہا ہے سابق وزیر اعظم پر اور ان کے ساتھیوں پر, اس کو بھی وہ دہشت گردی والے ایکٹ میں شامل کیا گیا. یہ کچھ اچھا تاثر اس حکومت کے بارے میں قائم نہیں کر رہا. یہ تو گویا کہ خاص طور پر کچھ جامع جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کسی کے جسم پر آنکھ لانے کے لیے, جو عدل کے جو دنیا کے معروف تقاضے ہیں. اگر تو وہ تعزیرات پاکستان کے تحت تو عام عدالتوں میں لے جائیں, اگر اس سے پہلے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے دائرۂ کار میں نہیں آ رہا تھا معاملہ, تو عام عدالتیں موجود مقدمہ چلائیں. وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس میں صفائی کا پورا حق ہونا چاہیے. اب خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف عدالتوں میں لانے کے لیے دہشت گردی کا جو قانون ہے ان عدالتوں کا, اس کو وسعت دینا, اس کو پھیلانا چوڑا کرنا, اس نے کچھ اچھا تاثر پیدا نہیں کیا ہے اور اس کا ایک منفی تاثر موجودہ حکومت کے حق میں ہوگا. ایک بات جو ہمارے یہاں اونچے حلقوں میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر کلنٹن صاحب کی بڑی شدید خواہش ہے, اس پر مضمون بھی لکھا ہے ارشاد مظہرانی صاحب نے, میں نے وہ پڑھا ہے, اور یہ کہ پاکستان اگر نہ آئے تو پروفیسر مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں آئے تو بڑی ہماری دل شکنی ہوگی اور یہ ہوگا, اور یہاں پر انتہا پسند لوگوں کو تقویت حاصل ہو جائے گی. ہمیں اس طرح کی کسی بے قراری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. آئے دفاع نہیں آتا تو دفاعو, ہمیں اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھنا ہے. آتا ہے آئے, نہیں آتا نہیں, لیکن ہمیں اپنے کسی موقف میں کوئی لے تک اس لیے کہ صدر کلنٹن صاحب ضرور تشریف لائیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جو موقف ہے سی ٹی بی جی کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر آپ طے کریں بیٹھ کر, لیکن صدر صاحب کو دعوت دینے کے لیے اس میں کوئی کمزوری دکھانا, یہ بھارت کے ساتھ نارملائزیشن جو ہے اس میں بھی موقف صحیح ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اولویت کے ساتھ ہے, آپ جو ہے اس کے علاوہ چاہیں نارملائزیشن تو وہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر یہ قائم رہے. افغانستان کے بارے میں بھی بڑا فرم موقف ہے, اس پر قائم رہے. اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی یہ کہ ہم قتل کسی درجے میں بھی اعلی کار نہ بنے, جیسے ایمن کافی وغیرہ کو ہم نے اپنے ہاں گرفتار کرا دیا تھا, بعد اللہ اس طرح کی کوئی کوشش ہم کریں, یہ بہت گلی ہوئی حرکت ہوگی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کوئی کام کیا ہم نے. لہٰذا اس معاملے میں وہ آئے, ٹھیک ہے, انہیں ہم خوش آمدید کریں گے, دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ سربراہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے اپنے ان جو بھی اصولی موقف ہے ان میں سے کسی میں بھی کوئی لچک پیدا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا. ایک اطلاع آپ حضرات کو مل بھی چکی ہوگی, مزید میں دے رہا ہوں. مغالطہ یہ رہا تھا کہ جب یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اہل تشیع کو جو ہے وہ زکوٰۃ سے, یعنی جو زکوٰۃ آرڈیننس ان کا تھا اس سے مستثنا کیا گیا تھا, تو یہ تھا کہ جو بھی شخص لکھ دے گا کہ میں شیعہ ہوں اور میری جو ہے فقہ جو ہے وہ جعفری ہے, پھر اس کے بینک ڈپازٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹے گی. معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ تھا. یہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جا کر بینک کو یہ لکھ کر دے دے, وہ حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, جعفری ہو, کسے بات ہو. یعنی اگر کہ یہ قانون بنا تھا شیعوں کے لیے, لیکن شاید اسے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس کے اندر قانون میں آرڈیننس کے اندر شیعہ کا لفظ خاص طور پہ لایا جائے, تو اس کے الفاظ جو ہے وہ عمومی ہے. اب یہ بات کھل کر آ گئی ہے, چنانچہ اس پر ایک فیصلہ دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے 1991 میں کہ یہ معاملہ صرف جعفری فقہ کے لوگوں کا نہیں ہے, باقی سب لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہے, لیکن اس کے خلاف حکومت چلی گئی تھی اپیل میں. لیکن اب یہ ہے کہ 9 مارچ 1999 کو سپریم کورٹ نے بھی حکومت کی اپیل ریجیکٹ کر دی ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہ یہ واقعہ جو بھی شخص ہے جس کو بھی اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو نہیں ہے اعتماد, حکومت جو لیتی ہے اسے کاٹتی ہے زبردستی, نہ تو کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے اور نہ انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح طریقے سے صرف ہو رہا ہے. لہٰذا یہ کہ اپنے طور پر لوگ زکات دیتے تھے, یہی میں نے ضیاء الحق صاحب سے اس وقت کہا تھا کہ زکات لوگ پہلے بھی دیتے تھے, آپ ہم کا جو ہے یہ شیعہ سنی کی تفریق پیدا نہ کریں اس میں. لیکن معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ تفریق اس معنی میں نہیں ہے. جو بھی شخص یہ ہے بینک کو لکھ کر دے گا, مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ تو بینکوں کے نوٹس بھی لگ گیا ہے کہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا لکھ کر ڈکلیئر کرنا ہوگا اسے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں سے زکات نہ کاٹی جائے, تو یہ چیز ہو جائے گی. آخری بات, آج کی جو روح فرسا اور دل کو لرزا دینے والی خبر آپ نے پڑھی ہے, اور میں نے جو ہی اخبار میں دیکھتا ہوں دونوں کے صفحہ اول پر سب سے زیادہ تصویریں انہیں بچوں کی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ انسانی شکل و صورت میں اس قدر شفاف درندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں.
حد ہے سفاکی کی۔ یہ بات مغرب میں تو آتی تھی، کوئی جنوبی قاتل ہے، اس نے اتنی عورتوں کو قتل کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کیا، قتل کر دیا، لیکن ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ابھی اس طرح کی کوئی بات، گینگ ریپ کا معاملہ بھی ابھی کچھ عرصے سے سننے میں آیا ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور اتنی سفاکی جو ہے اور درندگی کا مطالبہ انسان کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ کے حد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص اس معاشرے میں رہتا ہے اور اسے کسی نے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کے لچھن ہے۔ یہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ پوری شخصیت اور کردار پر اس کا کوئی اور اثر ہی نہ ہو۔ وہ اگر تیزاب لا رہا تھا ڈرم تو کسی تیزاب کے سپلائر نے بھی کچھ سوچا ہو کہ یہ کاہے کے لیے تیزاب لے کر جا رہا ہے، یہ لاشیں میں گھول گھول کر اور وہ گٹر کے اندر جو ہے وہ بہا رہا ہے، تو کتنا تیزاب اس سے خریدا ہوگا۔ حیران کن بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی روح کو فرسا دینے والی اور دل کو لرزا دینے والی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر رحم فرمائے۔ ایسے ایسے صفاق اور جنونی اگر یہاں موجود ہیں تو پھر تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب اگر آ جائے تو وہ واقعہ ہم اس کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی ملک کے اندر ایسی بات ہو رہی ہے تو معاشرے میں بحثیت کے مجموعے میں خرابی موجود ہے، ورنہ اس طرح کی چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے معاشرے کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔